آپ میں سے کس کو پتا ہے ابھی تک بتایا گیا ہوگا پاکستان میں قومی ترانہ فارسی میں شرم نہیں آتی ہمیں یہ بات سوچتے ہوئے. یہ ہماری استانیہ 2 نمبر ہے نا. استاد بھی مگر زیادہ تر تو استانیہ ہی ہے نا اسکولوں میں. مطلب 93% ریشو تھی میٹروپولیٹن میں. گاؤں میں نہیں مجھے پتا, میٹروپولیٹن میں 93% ویمن ان اسکول ٹیچنگ پروفیشن. اور کیا بتائیے پاکستان میں قومی ترانہ فارسی میں, جو فارسی میں بولتے ہیں پاک سرزمین کا نظام قوت عوام, یہ فارسی میں جملہ ہے. مطلب کوئی کہنا السلام علیکم کس زبان بولا ہے, عربی میں بولا ہے, سمجھ آتی ہے نا. عربی کا پورا کلمہ ہے السلام علیکم جی, فریز ہے. یہ صرف اس لیے کہ وہ بعد آ رہا ہے تو فارسی ہے جی فارسی. حفیظ الحمدلی کو تو فارسی آتی نہیں تھی, اس نے اردو میں لکھا ہوا ہے سارا طرح. ہاں مگر کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے اس میں کہ روز طوطے کی طرح اونچی سر میں نصرت فتح علی خان کی طرح اسکولوں میں سناتے ہیں, اور یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیں اس کی اصلیت نہیں پتا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں خالی ایک. پاکستان میں قومی ترانہ سب کو یاد ہے, سورہ بقرہ کا آخر کو نہیں یاد نا. جو چیز بھی پریکٹس کرائی جاتی ہے, اس کو آئیڈینٹی میں ڈالا جاتا ہے, وہ خود ہی ہمارے تک پہنچ جاتی ہے. سورہ بقرہ کا آخر کو پتا نا میں نے کیوں کہا ہے, کسی کو پتا ہے سورہ بقرہ کا آخر کو کی کیا ویلیو کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے, پتہ ہے, گفٹ دیا تھا نبی علیہ السلام کو. کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. میں ابھی آتا ہوں سورہ بقرہ پہ. جی آج کل کا مسلمان یہ غلطی کر رہا ہے اصل میں. نبی علیہ السلام کے پاس ایک لشکر آیا, لشکر نہیں سوری ایک وفد آیا, وفد, اور آگے کہتا ہے ہم نے یا رسول اللہ ہم نے 5 چیزیں اپنے کلچر سے سیکھی. بتائی انہوں نے 5 چیزیں آپ سے سیکھی, بتائی انہوں نے, اور 5 چیزیں پچھلے انبیاء کی امتوں سے سیکھی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ there is a reality to every truth. ہر بات میں کوئی حقیقت ہوتی ہے, ہر سچ کے پیچھے جو بیان کیا اس کی حقیقت ہوتی ہے. What is the reality of your truth? سوچے ذرا کہ بیانیے پہ نہیں ثبوت دے. اور if you have the reality of this truth, اگر تم واقعی میں حقیقت میں بات کر رہے ہو تو تم تقریباً انبیاء ہو گئے ہو. یہ نبی اسلام کی حدیث ہے. You have almost become prophets اگر تم یہ واقعی پریکٹس کر رہے ہو. پر آئے تو پھر کائنات کے سردار کے پاس تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی اسلام نے کہا اب تو میرے پاس آئے ہو تو 5 چیزیں اور دیتا ہوں. تو حدیث ضرور پڑھیں, اور 20 نکاتی ایجنڈا کیا تھا ضرور پڑھیے گا. But there is a reality to every truth. سائیکالوجی سمجھے نبی اسلام کی. آپ جب کہتے ہیں نا مسلمان what is the reality to this truth, یہ صحابی نے پوچھنا تھا, ہمیں ٹھیک ہے کرنا پڑتا ہے. what is the reality to this truth, یہ ٹیسٹ تھا جو کہ تمام 10 صحابی پاس کو ہی جا رہے تھے, ہم لوگوں کے مولوی پاس نہیں کرنے دے رہے, کیونکہ مولوی وہ بتاتا ہے کہ پاکستان قومی ترانہ فارسی میں لکھا ہوا ہے. وہ پاکستان قومی ترانے کی بات نہیں کرتا, وہ مسلمان قوم کے ترانے کی بات کر رہا ہے. آگے کافی کچھ اسلام میں فارس سے ہی آیا ہے, اتنا عرب نہیں ہمارے اندر, اتنا فارس ہے ہمارے اندر. بہرحال تو آپ کا نام کیا ہے؟ ثانیہ. تو آج کل کے مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا آج کل کے مسلمان اور اصلی مسلمان میں فرق کیا ہے. تو یہ کیڑا کیسے دماغ میں آتا ہے ہمارے؟ لڑکیوں کو اتنا نہیں آتا تو ہے بہت زیادہ. لڑکوں کی تو ٹریننگ ہو, ہم سب کی تو ٹریننگ ہوتی. لڑکا تھوڑی پیدا ہوگا بینک اکاؤنٹ کھلتا ہے لوگوں کا. آپ سمجھ رہے ہیں ایسی آم کی پیٹیاں بیٹھی جاتی ہیں بیٹا ہونے پہ, ریٹرن آپ کیا اور کیا پڑھ لگے ہوتے ہیں لڑکوں کے, وی برنگ دا کیش. آپ تو اور کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ ہو نسل پروری کے لیے لڑکے کی نسل پروری. کس کو کسی نے سنا کہ آج تک ابو سے بیٹا تیری وجہ سے میری نسل آگے چلے گی؟ آج تک کسی باپ نے ہمیں کہا, آج تک ہمیں تو نہیں کہا کہ تیری وجہ سے میرا نام آگے تک جائے گا. سب کو یہ بتایا جاتا ہے لڑکوں کو کہ تیری وجہ سے میرا کام آگے تک جائے گا, بزنس. سو ہمیں تو ٹریننگ میں ملتا ہے کہ دنیا کا مطلب پیسے ہے. لٹرلی یہ ہمیں ٹریننگ میں روز پلایا جاتا ہے. اگر ماں باپ ایکسپلیسٹلی نہیں بولتے تو امپلیسٹلی بول رہے ہوتے ہیں, اپنی حرکتوں سے بتا رہے ہوتے ہیں. ماں باپ اگر نہیں بھی بولتے تو دوست یار تو ایسی کوئی ٹیوشن دیتے نا ہمیں. موٹیویشنل اسپیکرز کی کیا اوقات ہے, جو جگر کی اوقات ہوتی ہے, جو کھوکھے میں بیٹھا ہوتا ہے, کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے استاد جی بندہ اس بندے میں کیا خاص ہوتی تھی؟ اور آپ کو پتا نا کیا خاص ہوتی ہے؟ لڑکیوں کو کب سے یہ ٹریننگ ملتی ہے؟ کوئی لڑکی بتاتی ہے آپ لوگوں کو؟ امی بتاتی؟ کون بتاتا ہے آپ کو کہ دنیا کا مطلب صرف چکا چون پیسے بس؟ منہ سے کسی نے بولا نہیں نا. آپ کو پتا ہے پاکستان میں 2 صحابی جو ہیں نا جتنے وائرل ہیں, عبد الرحمن بن عوف اور عثمان غنی. اگر میں کوئی سے 3 سوال کروں نا 2 صحابیوں کے, تو 3 میں سے 2 سوالوں کا جواب 0. صرف اماؤنٹ پتا ہے کتنا بینک بیلنس ہے دونوں صحابی. ہم صحابیوں سے بھی ہم نے پیسہ چھین لیا کہ وی نیڈ دا منی. صحابی سے بھی سوچیں ذرا, ہم اتنے کچھ تیز ہو گئے ہیں کہ اسلام سے بھی ہم نوٹ نکال لیتے ہوتے. یہ پرابلم کتنی ڈیپ روٹیڈ ہے, اس لیے کیونکہ آپ نے صحیح پکڑی نس کہ اگر بچپن میں آئیڈینٹی کے اندر کازیشن بولتے ہیں اس کو سائیکالوجی میں, کہ اگر کاز جو ہے نا وہ غلط سالوینٹ کے ساتھ مکس کی جائے گی, کاز غلط سالوینٹ, تو جتنے بڑے سلوٹ آتے رہے طارق جمیل ہو یا
डॉक्टर इसरार हो, तंजीम इस्लामी हो या जमात इस्लामी, फर्क ही नहीं कोई पड़ता, सॉल्वेंट कुछ और है। सलूट जितना सलूट सॉल्वेंट का पता ना आपको? नहीं पता तो बताता हूँ। जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री, उसमें जिस मादा तो मैटर, हाँ, जिस मादे में, जिस लिक्विड के अंदर आपने वो केमिकल डालना होता है, तो वो लिक्विड अपनी प्रॉपर्टी उस केमिकल के ऊपर एक्सर्ट करता है। जैसे तेल और पानी मिक्स नहीं होते, जितना मर्जी जो मर्जी जोर लगा लें, यस, पानी जितना मर्जी बहा दें, तेल का कचरा मिक्स नहीं होगा उसमें। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी और सॉल्यूट की प्रॉपर्टी आपस में जब मैच करती है ना, तो तब कोई जाके इक्वेशन बनती है, कोई रिएक्शन होता है। हम इस्लाम में पैसे के सॉल्वेंट के अंदर इस्लाम डालते हैं तो मिक्स नहीं होता था, तो हमें क्या करना, हमें सहाबी के पैसे निकालने पड़ते हैं। सहाबी जब पैसे वाले निकालते हैं तो वो फिर पैसे की पर्पस के अंदर इस्लाम मिक्स हो जाता है हमारा, और परफेक्ट रिएक्शन बन जाता है, जस्टिफिकेशन बन जाती है। वरना अली बिन अबी तालिब, उमर खत्ताब, अबू बकर सिद्दीक, अगर नोट किया मैं ये तीन नाम बोल देता हूं, ये उस पैसे वाले सॉल्वेंट मिक्स नहीं होते। मैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा हूं, मैं जान के उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लेता होता, वरना आपके ज़हन में पहले से इंस्टॉल है उस्मान गनी के पैसे। समझने की कोशिश करें सॉल्वेंट और सॉल्यूट रिएक्शन माइंड में कैसे करते हैं। तो जब तक आपको ये वो साहबी जिन्होंने दुनिया को तलाक दी हुई थी, आप एकदम अली बिन अबी तालिब की लाइफ स्टाइल पकड़ ली, पढ़ ली दफा, तो चौथे पांचवें सफे के बाद थके छूट जाएंगे और किताब बंद कर देंगे आप। सबसे पहले अबू फारिग हो जाएंगे, फिर दादाजी, उस्ताद जी, प्रोफेसर साहब, मौलवी साहब, सब के साथ मुनाफिक डिक्लेयर हो जाएंगे। वो स्टैंडर्ड इतना हाई, इतना, मतलब आप एक दफा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन बन चुके हैं, अली बिन अबी तालिब और उमर खत्ताब गुजर रही है, तो देखा कि उमर खत्ताब ने कहा यहां अबू हसन, ये तो अबू बकर लग रही। तो अली बिन तालिब ने कहा कि आए जाके देखते हैं। अबू बकर सिद्दीक ने कपड़े की काफी सारी शॉलें अपने कंधे पे लटकाई हुई और मार्केट की तरफ जा रहे, खलीफतुल मुस्लिमीन मार्केट की तरफ जा रहे। खत्ताब ने कहा कि या अबू बकर किधर? कहते कपड़ा बेचने जा रहा। तो उन्होंने कहा कपड़े क्यों बेचने जा रहे? तो कॉमन सेंस का जवाब था, तो उनके पैसे नहीं चाहिए। तब तक खलीफतुल मुस्लिमीन जीरो इनकम जॉब थी, जीरो इनकम। तो उन्होंने कहा आपको पता है मस्जिद नबी में लाइन लगी है, लोगों की लाइन लगी है और आप यहां कपड़े बेच रहे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि तो क्या करूं, आपको खाना नहीं देना। अली बिन अबी तालिब ने और उमर खत्ताब ने फिर आपस में मशवरा किया और कहा कि आज से ना अमीरुल मोमिनीन, दुनिया के सबसे बड़ी फातेह मुमलिकत के अमीर की तनख्वाह रख देते हैं। तो उन्होंने कहा क्या तनख्वाह रखी, दोनों आपस में डिस्कस करें, पढ़े जरा क्या डिस्कस, कि आधा दुबा आपको तनख्वाह मिलती है, आधा। फिर अली बिन तालिब ने कहा कि इनके बच्चे बोलते भाई, ये सुन के अबू बकर सिद्दीक चल पड़े हैं कि चलो ठीक है यार आज का हो गया। उन्होंने मशवरा किया भी और फिर क्या कहा, अली बिन तालिब ने कहा इनके बंदे बहुत हैं, आधे दुबे से क्या होगा, वो आजिज आदमी है, अल्लाह ताला का वली है, उन्होंने ना नहीं करनी हमें, यस बोल के चले गए। दोनों भागे गए और फिर उमर खत्ताब ने कहा ऐसे करें पूरा दुबा। आपको रिश्ता आए, अभी आपकी अम्मी को कॉल आए, लड़का क्या करता जी एक दुबा, आपको आपकी बहन को, मेरी बहन को रिश्ता है, लड़का क्या करता है आधा दुबा कमाता है जी। ज़ेन में अबू बकर सिद्दीक आएंगे नहीं। Thanks for watching. Subscribe now.